بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقل رب زدنی علما۔ آج کے دور کے اندر ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، اور ایک بڑی پریشان کن بات یہ ہے کہ اس جدید دور میں جبکہ علم کے بے شمار ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، مدارس ہیں اور جامعات ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ وہ علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر وہ علم پڑھتے بھی ہیں تو محض ایک غرض اور ایک لالچ کے لیے، صرف دنیاوی علم ہی۔ دینی علوم کا لوگوں کو نہ شعور ہوتا ہے، نہ پتہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگ ناظرہ قرآن پاک، ترجمہ قرآن پاک، تفسیر سے جو ہے وہ غافل ہوتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں کے فرائض اور واجبات اور سنتیں مستحبات تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو نماز جنازہ ہے، نماز کے اندر دعائے قنوت ہے، یہ جو ابتدائی اور بنیادی چیزیں ہیں، لوگ حقیقت میں ان چیزوں سے بھی غافل ہیں، اور اسکولوں کے اندر وہ لاسٹ تک جو ہے وہ ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ بجھ گئی عشق کی آگ، ہر طرف اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ یہ میرے پاس ابھی میں نے کتاب کھولی ہے تو ایک روایت آئی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یأتی علی الناس زمان، قریب ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا، لا یبقا من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام جو ہے وہ اس کا نام ہی باقی رہ جائے گا، ولا یبقا من القرآن الا رسمہ، اور قرآن جو ہے وہ رسمی طور پر باقی رہ جائے گا۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں بڑی عالی شان، بڑی بلند اور بڑی جو ہے وہ منقش ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے وہ خالی ہوں گی۔ حالہ یہ تین جملے ہیں کہ اسلام کا بس نام ہی باقی رہے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو اتنا پتہ ہے بس نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن جس طرح بتایا کہ اس کے اندر جو شرائط ہیں، فرائض ہیں، ان چیزوں کا پتہ نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم ہے، وہ لوگوں نے صرف ایک حفظ کی حد تک جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، یا کتابت کی حد تک رکھا ہوا ہے، قسمیں اٹھانے کی حد تک جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ گھروں کے اندر قرآن پاک ہے، لیکن کھولنے کی، پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی کسی کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں رہا، آخرت کا خوف نہیں رہا، موت کا ڈر نہیں رہا۔ ہمارے دلوں میں جس طرح اسلام سے محبت ہونی چاہیے تھی، وہ محبت نہ رہی، وہ تربیت نہ رہی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج لوگوں کے گھر گھر کے اندر اگرچہ یہ سوشل میڈیا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھیں گے، اپنا وقت پاس کریں گے، کئی کئی گھنٹے وہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ہی گزارتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آئے، معاملات کی بات آئے،
قرآن پاک کو سیکھنے کی بات آئے تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو جو ہے وہ سیکھتے ہیں، ترجمہ جو ہے وہ سیکھتے ہیں، یا قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان کو جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے سامنے ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس وقت سے ڈرو کہ جس وقت علم جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیف یذهب العلم، کہ علم کیسے جائے گا، وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی ہم قرآن پڑھائیں گے، اور ہماری اولادیں وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہماری اولادیں جو ہیں وہ پھر اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں گے قیامت تک۔ تو پھر علم کیسے چلا جائے گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثقلتک امک زیاد ان کنت لاراک من افقہ رجل بالمدینہ اولیس هذه اليہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل، کیا اس سے پہلے جو ہے وہ تورات اور انجیل یہودی اور عیسائی نہیں پڑھا کرتے تھے؟ پڑھتے تھے، لیکن لا یعملون بشیء مما فیہ، کہ جو تورات اور انجیل کے احکامات ہوتے تھے ان پر عمل کرنا جو ہے وہ چھوڑ چکے تھے۔ تو آج بھی دیکھیں معاملات ایسے ہی ہیں کہ یہ ایسی بات ہوگی کہ جیسے اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایک گدھے کے اوپر کتابیں رکھی جائیں اور وہ علم اس کے اندر تو سرایت نہیں کرے گا۔ تو ایک روایت کے اندر تو یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم فرائض سیکھا کرو، یہ جو وراثت کا علم ہے، یہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا اور کہ جس وقت علم جو ہے وہ میرے بعد جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور ہر طرف فتنے جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، حتیٰ یختلف اثنان فی فریدۃ، یہاں تک کہ دو شخص ایک فرض چیز کے بارے میں، فرض مسئلے کے بارے میں جب وہ آپس میں اختلاف کریں گے، لا یجدان احدا یفصل بینہما، تو وہ کسی ایک کو بھی نہیں پائیں گے کہ جو ان کے درمیان جو ہے وہ یا یفصل بینہما، ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو ہے ایسا ہی وقت موجود ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کو بھول چکے، نہ وراثت کے مسائل کا پتہ، نہ نماز کے مسائل کا پتہ، دنیا کے ہر معاملے کا ہمیں بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑا ڈیپلی ہمیں جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں پتہ ہوتا تو دین کے مسائل کا، بنیادی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، اور پھر اوپر سے دلیری یہ ہے کہ ہمیں نہ پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کتنے ہی میں علماء کو جانتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ فری میں لوگوں کو درس اندامی کرائیں، لوگوں کو قرآن پاک پڑھائیں، لوگوں کو ترجمہ پڑھائیں، اور درس اندامی کے مشکل ترین فنون جو ہیں وہ لوگوں کو فی سبیل اللہ پڑھائیں۔ صرف ہو گئی، نحو ہو گئی، بیان، منطق، جو مدارس کے اندر پرانے علوم جب ہم پڑھا کرتے تو اس وقت بھی جو اب بھی پڑھائے جاتے ہیں، تو اب وہ اتنا جدید دور آ چکا ہے کہ آپ اس کو گھر میں بیٹھ کر جو وہ سیکھ سکتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اب طلاق کے مسائل بتائیں تو لوگوں کو اس سے غرض ہی نہیں، وراثت کے مسائل بتائیں لوگوں کو غرض نہیں، اب نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل بتائیں، طہارت کے کورس کروا کے دیکھ لیں، لوگوں کو اس سے غرض ہی نہیں۔ لیکن اس کی جگہ پر اگر جو ہے کوئی کسی گاؤں کے اندر بھی کوئی ویڈیو بنا رہا ہو، وہ اس کو اپلوڈ کر دیں تو جناب اس کے اوپر جو وہ 1,000 10,000 بندے، 20,000 50,000 ہزار لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور حالہ اس کے اندر ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، نہ کوئی علمی بات ہوتی ہے، نہ بس ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں، فالتو کھیل کود۔ تو اس لیے قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں، دینی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں آپ لوگ دنیاوی تعلیم کے لیے اتنا لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا مستقبل بنائیں، تو آپ کے بچوں کا مستقبل کیا ہے؟ چند دن کی یہ زندگی ہے، صرف 10-15 سال جو ہے وہ گزارنے کے لیے، اور وہ بھی پڑھنے کے بعد
ہمارے ملک کے حالات کو پتہ ہی ہے آپ کو کہ کتنے ہی لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، کتنے ہی لوگوں کو، ہزاروں کو میں جانتا ہوں جو ڈگریاں لے کر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ فارغ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی جاب نہیں ہے، بس فرام ہینڈ ٹو موتھ جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے ہاں، ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن کو بھی، تعلیم کو بھی ہم نے کاروبار بنا لیا ہے، حالانکہ یہ اصول تھا کہ یہ بالکل فری پڑھائی جاتی۔ تو وہی بات رہ گئے رسم ادا روح بلالی نہ رہیں، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہیں، یعنی وہ اہل اوصاف حجازی نہ رہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج سے خود بھی ہم کم از کم فرض علوم سیکھیں، بنیادی دین کی باتیں خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن کو خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنی عمروں کا عذر اس کے اندر نہ لے کر آئیں کہ ہماری زبان موٹی ہو چکی ہے، دنیا کے سارے مسائل آپ کو آتے ہیں، گالیاں نکالنی، باتوں سے باتیں ملانی، باتوں سے باتیں کرنی، اگر نہیں آتا تو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ قرآن وہ ہے کہ اگر آپ اس کو تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی زبان میں لکنت ہے، کسی طرح کو مسئلہ ہے، تو حدیث پاک کے اندر اس بندے کو دگنا اجر ہے، ایک تلاوت کرنے کا اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کو سیکھنے کا جو ہے اس کو جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ اجر ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔